کیا مفتی مبشر صاحب جی تکمیل حفظ قرآن میں جو دعائیں ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ القرآن وتعلمه لبس يوم القيامة تاجا من نور ذوه مثل ذوء الشمس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سامنے عزیز طلبہ و طالبات اور خصوصاً اس اسکول کے ڈائریکٹر، میں سب سے پہلے ان کو سلام پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ ایک دینی علوم کا فریضہ انجام دینے والے یہاں کے ڈائریکٹر اور یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ٹیچر بڑے قابل مبارکبادی کے لائق ہیں. اور اس اسکول کو ایک پروان چڑھانے کا جو آج ایک پروگرام ہے، وہ یقیناً بڑے قابل تعریف پروگرام اور بڑے اونچے پیمانے کا یہ پروگرام ہے. حضرت علامہ مولانا محبوب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی صاحبزادی یہ عصری علوم کے ماحول میں رہ کر قرآن مقدس کے تعلیم کو حاصل کی اور وہ حفظ مکمل کی، وہ حافظہ بنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے علاقہ نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک انوکھی چیز پیش کی ہے، اور تمام اسکول والوں اور تمام کالج والوں کے لیے ایک نمونہ پیش کی ہے. اور پھر یہ بچی تعلیم حاصل کر کے پورے علاقے والوں کو ایک پیغام دی ہے کہ اگر انسان چاہے اور اگر انسان تمنا اور آرزو پیدا کر لے اور دل کے اندر خواہش پیدا کر لے تو اسکول اور کالج میں بھی رہ کر کے دینی ماحول پیدا کر سکتے ہیں اور قرآن مقدس کو حفظ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف اور صرف ڈینگا اور قرب و جوار کے لیے یہ انوکھی چیز نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے انوکھی چیز ہے. اللہ تعالی اس اسکول کو ایک مرکزی اسکول بنائے، علم کا ایک گہوارہ بنائے، جو کہ آپ نے ایک تاریخ ساز قرآن مکمل کے حفظ کرنے کا ایک پروگرام رکھا. یہ چھوٹا پروگرام نہیں ہے، یہ بہت بڑا پروگرام ہے. میں مبارکباد دوں گا
میرے عزیز حافظ وقار صاحب کو کہ یہ بھی بیٹا کمال کر دیا، ورنہ تو بھائی بھائی کے ساتھ کہاں پڑھتا ہے، کون پڑھتا ہے، اور پھر بہن بھائی کے پاس کہاں پڑھتا ہوا دکھائی پڑتا ہے، مگر عزیزم وقار نے، حافظ وقار نے تو کمال کر دیا کہ اپنی بہن کو اپنے نگرانی میں اور اس کو پڑھا کر کے الحمدللہ حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ عزیز بچیوں اور عزیز بچوں، میں آج تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے عزیز ادارہ دارالعلوم صدیق نگر پہنچے اور برجستہ یہی بولے کہ چچا آپ کو آپ کی بھتیجی حافظہ ہوئی اور آپ کو جانا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا جانا نہیں ہے، میں پہلے سے بیٹھ کے رہوں گا، تھوڑی سی تم صرف فون کر دینا۔ میں تمام بچیوں سے یہ گزارش کروں گا اور تمام بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی عزم ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم لوگ دینی یہ عصری علوم کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بھی قرآن مقدس کا حفظ کریں گے انشاءاللہ۔ نماز کی بھی پابندی۔ ارادہ کرنا انسان کا کام ہے، پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ جیسے یہ بشرا جبی، یہ بشرا جبی اپنے دل کے اندر یہ تمنا پیدا کی اور یہ آرزو پیدا کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حافظہ ہو گئی۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں قرآن کو نازل کیا ہوں یاد کرنے والے اور عمل کرنے والے کے لیے، اور یہ قرآن یاد کرنے والے کے لیے آسان کر دیا۔ انسان صرف چاہے اور ارادہ کرے تو اللہ اس کو پورا کر دے گا، اللہ ان کو حافظ قرآن بنا دے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظہ تھی، بہت ساری صحابیات حافظہ تھی، اور بہت سارے تابعین کے بیٹیاں حافظہ تھی۔ الحمدللہ اس دور کے اندر یہ بشرا زبی بھی حافظہ بن کر کے اور ہماری ماں بہنوں کو اور بچیوں کو یہ پیغام دی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس پیغام کو لے کر ہماری یہ بچیاں اٹھیں گی اور اپنے گھروں کے اندر انشاءاللہ دینی فضا اور دینی ماحول کو پیدا کریں گی انشاءاللہ۔ حافظ وقار صاحب اور یہاں کے ڈائریکٹر کیا نام ہے ان کا، جناب بابو فیضان عالم صاحب، جو کہ مرحوم شعیب صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور اس بچی کے صدقے طفیل میں، اس بشرا زبی کے حافظہ کے صدقے طفیل میں جناب شعیب صاحب کی بار بار مغفرت فرمائے اور اسے کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے اور فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لہذا انہوں نے ایک ایسی انوکھی چیز پیدا کیا ہے کہ جانے والوں کے لیے مغفرت کا، ایصال ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکمیل حفظ قرآن میں جو دعائیں کی جاتی ہے لہذا وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ تکمیل حفظ قرآن میں کیا مفتی مبشر صاحب جی، تکمیل حفظ قرآن میں جو دعائیں کی جاتی ہے لہذا وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔
اور اس جگہ انشاءاللہ جو دعائیں کی جائے گی یہ دعا قبول ہوگی، مقبول ہوگی۔ اور مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری پیاری امتیوں یاد رکھو، اور میری پیاری امتیوں یاد رکھو، جن کی اولاد حافظ قرآن ہو جائے، جن کی اولاد حافظ قرآن ہو جائے، کل قیامت کے دن اس کو 2 جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کتنے جوڑے؟ 2 جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ دونوں جوڑے اتنی زیادہ چمکدار ہوں گے اور اتنی زیادہ روشنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ آدمی اپنی اولاد کو حافظ قرآن، عالم دین بنانا نہیں چاہتے، مگر یاد رکھیے کہ یہ مختصر سی زندگی میں، تھوڑی سی زندگی میں لوگ اپنی اولاد کو بڑے سے بڑے ڈاکٹر، پروفیسر اور بڑے سے بڑے انجینئر اور دنیا دار بنانے کے لیے بڑے کوشاں، اور لوگ سمجھتا ہے کہ ہم یہ بنا کر کے کامیاب ہو گئے۔ نہیں، بلکہ حافظ قرآن بنا کر اور قرآن مقدس بچے کو پڑھا کر کے کامیاب ہوں گے، کیونکہ یہ بچہ اگر حفظ کرے گا، یہ بچہ ناظرہ پڑھے گا، یہ جتنی بھی بچیاں ہیں اور بچے ہیں، سب کے سب پہلے فجر کی نماز کے بعد 1 پارہ قرآن کریم تلاوت کرے، آدھے پارے قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا 1 پاؤ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کے بعد انگریزی کتاب ہو، ہندی کتاب ہو اور میتھ کی کتاب ہو یا جون سی بھی کتاب ہو دنیاوی، آپ اس کو پڑھیں گے تو اس قرآن کریم کی تلاوت کے برکت سے انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر یہ کتاب بھی نقش ہو جائے گا اور یہ کتاب دل و دماغ کے اندر اترے گا۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، آپ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ فخر کی بات نہیں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک میرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ اسی اسکول کے لائن سے پڑھتا ہے، اور وہ دہلی یونیورسٹی میں پڑھا پچھلے سال، مگر اس کا بھی معمول تھا اور ہر دن کا معمول آج بھی معمول ہے کہ وہ بولتا ہے کہ بھیا ہم سب سے پہلے 1 پارہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، اس کے بعد انگلش اور ہندی پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم پڑھ کر کے ہندی انگلش پڑھتے ہیں تو مجھے یاد بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ یاد ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز بچیوں اور عزیز بچوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایسے ماحول کے اندر ہیں جو کہ اسلامی ماحول تو ہے ہی ہے، لہذا آپ اپنے اندر یہ فکر کریں کہ میرے ایک ہاتھ میں سب سے پہلے دایاں ہاتھ میں قرآن مقدس ہو اور بایاں ہاتھ میں انگلش ہو، ہندی ہو اور میتھ کی کتاب ہو۔ آپ اگر اس طریقے کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔